بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج شعبان کی 15 تاریخ ہے۔ ایک ایسی مبارک رات اور دن کے بارے میں دل خود بخود جھک جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے خاص انداز میں کھلتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی فکر، کمی، آزمائش یا خاموش دکھ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اب صرف اللہ تبارک تعالی ہی سہارا ہے۔ تو محترم پیارے دوستو، ذرا اپنے دل سے پوچھیں، کیا ہم نے واقعی کبھی سکون محسوس کیا ہے؟ کیا ہمارے دل کی کوئی ایسی دعا ہے جو برسوں سے رکی ہوئی ہے؟ محترم ناظرین کرام، شعبان کی 15 تاریخ ہمیں یہی موقع دیتی ہے کہ ہم خود کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، بغیر کسی بناوٹ کے اور بغیر کسی دکھاوے کے۔ پیارے دوستو، یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی ایسا عمل جس کے لیے خاص علم یا بڑی طاقت چاہیے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو ایک عام انسان بھی کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، چاہے وہ مزدور بھی ہو، ماں بھی ہو، باپ بھی ہو، اور وہ نوجوان بھی ہو جو مستقبل کی فکر میں پریشان ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہ وظیفہ تقدیر بدلنے کے لیے نہیں، بلکہ خود کو اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب لانے کے لیے ہے۔ کیونکہ جب بندہ خدا اللہ کے قریب آ جاتا ہے تو تقدیر خود بخود بدلنے لگتی ہے۔ مغرب یا عشاء کے بعد باوضو ہو کر کسی خاموش جگہ بیٹھ جائیں، موبائل فون ایک طرف رکھ دیں، دل کو دنیا سے خالی کریں اور یہ نیت کریں، یا اللہ، میں تیرے سامنے آیا ہوں، میں کمزور ہوں، تو ہی طاقتور ہے۔ تو پیارے دوستو، اب سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ محترم پیارے دوستو، یہ وہ کلمات ہیں جو گناہوں کے پہاڑ کو ریت بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا ہو العلیم الکریم پڑھیں۔ ناظرین کرام، یہ کلمات دل کے خوف کو ختم کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین کو مضبوط کرتے ہیں۔ پھر 100 مرتبہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو پڑھیں، اور ہر بار یہ تصور کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت آپ کے دل پر اتر رہی ہے۔ پیارے دوستو، آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر اپنے الفاظ میں دعا کریں۔ روئیں تو بھی ٹھیک ہے، خاموش رہیں تو بھی ٹھیک ہے، بس دل سچا ہو۔ اب ذرا ایک مثال سنیں۔ پیارے دوستو، ایک شخص تھا جس کی زندگی میں ہر طرف بندش تھی، کام میں برکت نہیں، گھر میں سکون نہیں تھا، دعائیں جیسے واپس آ جاتی تھیں۔ اس نے کسی عالم سے پوچھا تو جواب ملا، اللہ سے مانگنے سے پہلے خود کو اللہ کے حوالے کر دو۔ پیارے دوستو، اس شخص نے شعبان کی 15 تاریخ سے استغفار
اور ذکر کو اپنا معمول بنا لیا۔ چند دنوں میں اس کے حالات نہیں بدلے، وہ خود بدل گیا، اور جب وہ بدلا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی دنیا بدل دی۔ تو ناظرین کرام، یہی اس وظیفے کی اصل فضیلت ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہمیں باہر سے نہیں اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل شور میں نہیں، خاموشی میں ہے۔ پیارے دوستو، تبصرہ یہ ہے کہ ہم اکثر چاہتے ہیں کہ ایک رات میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن اللہ تبارک تعالی ہمیں بہتر انسان بنانا چاہتا ہے، کیونکہ بہتر انسان ہی بہتر زندگی جیتا ہے۔ شعبان کی 15 تاریخ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ رمضان سے پہلے دل صاف کر لو، نیت درست کر لو، اور رشتہ اللہ سے جوڑ لو۔ تو پیارے دوستو، اس عمل کے دوران اپنے والدین کے لیے دعا ضرور کریں، کیونکہ ان کی دعا ہمارے لیے ڈھال ہے۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ آنے والا کل انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر کوئی دشمن یا دل دکھانے والا ہے تو اسے بھی دعا میں یاد رکھیں، کیونکہ پیارے دوستو، معاف کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ صرف ایک رات کے لیے نہیں، اگر آپ چاہیں تو 15 شعبان کے بعد بھی اسے روزانہ تھوڑا تھوڑا جاری رکھیں۔ یہی تسلسل اللہ کو پسند ہے، کیونکہ یہ اصلاح، امید اور مثبت پیغام دیتا ہے۔ پیارے دوستو، کسی خوف یا غلط وعدے کے بغیر آخر میں سبق یہی ہے کہ 15 شعبان کوئی رسم نہیں ہے، یہ ریسیٹ بٹن ہے۔ اگر ہم اس دن اپنے دل کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہم لفظوں میں بھی نہیں مانگ پاتے۔ تو محترم ناظرین کرام، اگر آپ بدلنا چاہتے ہو تو آج ہی سے بدل جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ آج بھی سن رہا ہے، اور شاید آج ہی قبولیت کی رات ہو۔